صدقہ ایک جامع ترمذی نمبر 661 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جب کوئی مسلمان حلال کمائی میں سے ایک کھجور جیسی معمولی مقدار میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، قیامت کے دن ایک بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس مال سے راضی ہوتا ہے جو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور اس کا استعمال حلال ہو۔ کوئی بھی مال جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو وہ کسی بھی نیک عمل کو بگاڑ دے گا جس پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے صدقہ، اس کے ساتھ حج کرنا۔ صحیح مسلم نمبر 2346 میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز چیز حاصل کرے اور اس سے استفادہ کرے تو اس کی دعا رد ہو جائے گی۔ اگر کسی کی دعا رد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دوسرا عمل کیسے قبول ہوگا؟ آخر میں یہ حدیث ہر طرح سے خرچ کرنے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جیسے کہ اپنی ضرورتوں اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ جو لوگ صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق، ان کے خرچ کے معیار کے مطابق بہت زیادہ اجر دیتا ہے، نہ کہ مقدار کے مطابق۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اپنی نیت درست کر لیں، خواہ وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق خرچ کرے اور اس بات کی فکر نہ کرے کہ وہ کتنا کم خرچ کرتا ہے۔ امید ہے کہ جو شخص اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے لامحدود درجہ کے مطابق اجر ملے گا جو کہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن جو روکے گا وہ اس عظیم اجر سے محروم رہے گا۔ اس کے علاوہ اہم حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی دیگر جائز دنیاوی نعمتوں کا استعمال کرنا بھی شامل ہے، جیسے کہ جذباتی اور جسمانی طور پر دوسروں کی مدد کرنا۔ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے اور لوگوں سے شکر گزاری یا تعریف کے طلبگار نہیں ہوتا تو اسے بے شمار اجر ملے گا۔ صدقہ 10 جامع ترمذی نمبر 1855 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض خصوصیات کی نصیحت فرمائی ہے جو مسلمان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ان خصلتوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ باب 76 الانسان آیات 9-11 ہم تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اجر شکر گزاری نہیں چاہتے، بے شک ہم اپنے رب سے سخت اور سخت دن سے ڈرتے ہیں تو اللہ ان کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں چمک اور خوشی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو کھلاتا ہے اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھلائے جائیں گے۔ اس کی نصیحت جامع ترمذی نمبر 2449 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر قسم کے صدقات کو باقاعدگی سے اپنے وسائل کے مطابق دینے کی کوشش کرے، چاہے اس کی مقدار کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معیار کے معنی کا فیصلہ کرتا ہے۔ کسی کا ارادہ صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ صدقہ 11 امام منذری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2520 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش نصیب شخص کی خصوصیات بتائی ہے۔ ان خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زائد دولت کو خرچ کرنا۔ زائد دولت وہ دولت ہے جو کسی کی ضرورتوں اور اپنے محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بغیر فضول خرچی اور اسراف کے باقی رہ جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مستقبل قریب کے لیے معقول بچت کرے اور پھر بقیہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے، جیسے صدقہ۔ وہ اسے فضول گناہ کی چیزوں پر خرچ نہ کریں اور نہ ہی اسے ذخیرہ کرے۔ حقیقت میں دولت کا ذخیرہ کرنا اسے بیکار بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل اس کی تخلیق کے مقصد سے ہی انکار کرتا ہے۔ دولت جو معاشرے میں گردش کرتی ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی صرف امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھاتی ہے۔
اور یہ حقیقت میں اس کے مالک کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اس سے لطف اندوز ہونے میں ناکام رہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ تو زیادہ مال حاصل کرنے سے گریز کرے یا کم از کم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اس کے علاوہ یہ نصیحت کسی کی تمام نعمتوں پر لاگو ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہیں، اور ان کو فضول گناہ کی چیزوں پر استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ فضول چیزیں صرف انسان کے قیمتی وسائل کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور یہ ان کے لیے قیامت کے دن بڑے پشیمان ہوں گے، خاص طور پر جب وہ ان لوگوں کو ملنے والے انعام کا مشاہدہ کریں جنہوں نے ان کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ آخر کار فضول اور گناہ والی چیزیں دونوں جہانوں میں صرف تناؤ اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کو حقیقی طور پر یاد کرنے میں ان نعمتوں کا استعمال شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہیں۔ باب 20 تاہا آیت 124، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ صدقہ 12۔ امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2556 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل صفات کے حامل کو بشارت دی ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر مال خرچ کرنا اور کمزوروں اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ اس میں وہ خرچ بھی شامل ہے جس سے دنیا آخرت میں حقیقی فائدہ حاصل ہو۔ اس میں کسی کی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا شامل ہے، بغیر اسراف، فضول خرچی کے۔ صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود حدیث کے مطابق اس طرح خرچ کرنا در حقیقت ایک نیک عمل ہے۔ یہ صحیح خرچ ان تمام دنیاوی نعمتوں پر محیط ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا شامل ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد میں ہر قسم کی امداد اور مدد شامل ہے، جیسے مالی، جذباتی اور جسمانی مدد۔ جو اس طرح دوسروں کی مدد کرے گا اسے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1930 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ جسے حاصل ہو جائے وہ ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے اعمال میں ہمیشہ مخلص رہنا چاہیے۔ یہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کوئی لوگوں سے شکر گزاری کی امید نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ کسی کو بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کی مدد کریں۔ صدقہ 13۔ صحیح مسلم نمبر 250 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آسان اعمال صالحہ کی تلقین فرمائی۔ پہلا نیک عمل یہ ہے کہ کسی کی خاص تجارت میں اس کی وسعت کے مطابق مدد کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اپنے پیشے میں کسی کی مزید تعلیم اور اس کے پیشے سے جڑی کوئی فیس ادا کر کے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اس طرح مدد کرنا در حقیقت پورے خاندان کی کفالت کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ایک ایسے شخص کی مدد کرنا جو کماتا ہے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے بالواسطہ طور پر خاندان کی مدد کر رہا ہے، حالانکہ یہ پورے خاندان کی کفالت کرنے سے کہیں زیادہ سستا اور آسان ہے۔ اس کے علاوہ عطیہ دہندہ کو ان کی موت کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا جب تک کہ وہ شخص اپنی تجارت میں کام کرتے ہوئے عطیہ دہندگان کی مدد سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ مسلمان کسی ایسے شخص کی مدد کرے جس کا پیشہ نہ ہو۔ اس میں انہیں حلال دولت حاصل کرنے کے لیے بہترین کام کے بارے میں مشورہ دینا، ان کی تعلیم کے لیے ادائیگی کرنا یا کاروباری مالکان کو ان کی خدمات حاصل کرنے کی ترغیب دینا شامل ہے۔ اس میں وہ کچھ بھی شامل ہے جو اس قسم کے افراد کو حلال رزق حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ ایک اہم نیکی ہے کیونکہ جس کے پاس کوئی حلال پیشہ نہیں ہے اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ غیر قانونی طریقوں سے مال حاصل کرے، جیسے کہ جرائم۔ لوگوں کو قانونی پیشہ حاصل کرنے میں مدد کرنا اس لیے معاشرے میں جرائم اور غربت کو کم کرتا ہے۔ اس سے معاشرے کے ہر فرد کو فائدہ ہوتا ہے۔
زیر بحث مرکزی حدیث میں جو آخری چیز بیان کی گئی ہے جس کے تمام مسلمان کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنے نقصان کو دوسروں سے دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ اپنے لیے صدقہ ہے، کیونکہ یہ عذاب سے بچاتا ہے۔ در حقیقت اپنی زبانی اور جسمانی نقصان کو دوسروں کے نفس اور مال سے دور رکھنا ہی ایک سچے مسلمان اور مومن کی تعریف ہے۔ اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اس میں دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ سیدھے الفاظ میں، جو دوسروں کو امن میں چھوڑے گا اسے امن اور اجر ملے گا۔ جو مسلمان اپنے اسباب کے مطابق دوسروں کو فائدہ پہنچا کر اس طرز عمل میں اضافہ کرتا ہے، خواہ یہ صرف ایک اچھا لفظ ہی کیوں نہ ہو، اسے ثواب کے اوپر اجر ملے گا، اور یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث ہے۔ آخر میں، اپنے نقصان کو دوسروں سے دور رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن انصاف قائم ہوگا۔ دوسروں پر ظلم کرنے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی نیکیاں ان لوگوں کے حوالے کرے جن پر انہوں نے ظلم کیا، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ ان کے گناہوں کو لے لیں گے جن پر انہوں نے ظلم کیا۔ یہ انہیں جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ صدقہ 14۔ صحیح بخاری نمبر 1427 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے فرض اور نفلی صدقات کو اپنی وسعت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو کم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں مال جیسی چیزیں دوسروں سے لیتا ہے۔ اس حدیث میں ضرورت مندوں پر تنقید نہیں کی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں سے لینے کے حقدار ہیں، لیکن یہ ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو دینے کے قابل ہیں لیکن روکتے ہیں، اور جن کو ابھی دوسروں سے چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگیں اور لیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، خواہ اس کا حجم کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معیار کے معنی کو دیکھتا ہے، نہ کہ مقدار کو۔ ہر ذرہ کی نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی جائے گی اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ باب 99 زلزال آیت 7۔ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اس صورت میں دوسروں سے چیزیں مانگیں اور لیں جب انہیں واقعی ان کی ضرورت ہو۔ بصورت دیگر انہیں ضرورت سے زیادہ مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان دوسرے لوگوں پر محتاج ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کھو دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو وسائل عطا کیے گئے ہیں، مثلاً ان کی جسمانی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ باب 11 ہود آیت 6۔ اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے رہنے کی جگہ اور ذخیرہ کرنے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں ہے۔ دوسری بات جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے پہلے مسلمان کو اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود ایک حدیث کے مطابق یہ نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ اپنے کفیلوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقوں سے کوشش نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ صحیح مسلم نمبر 2312 میں موجود ایک حدیث کے مطابق زیر بحث حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جب کوئی شخص اپنی ضرورتوں اور اپنے محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد فضول خرچی اور مالی پریشانی کے بغیر صدقہ کرے۔ اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی تمام دولت عطیہ نہ کریں بلکہ اپنے وسائل کے مطابق متوازن طریقے سے عطیہ کریں۔ اعمال کا معیار اور مستقل مزاجی اعمال کی مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ صدقہ 15۔ صحیح مسلم نمبر 2376 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو اس کے مطابق اجر دیا جائے گا، اور اس نے خبردار کیا کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو روک دے گا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کو صرف حلال مال حاصل کرنا اور خرچ کرنا ہے،
کیونکہ کوئی بھی نیک عمل جس کی بنیاد حرام پر ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رد کر دیا جائے گا، خواہ اس کی نیت کچھ بھی ہو۔ صحیح مسلم نمبر 2342 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ جس طرح اسلام کی باطنی بنیاد نیت ہے، اسی طرح اسلام کی ظاہری بنیاد حلال کا حصول اور اس کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ یہ خرچ صرف خیرات کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فضول خرچی، اسراف کے بغیر اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا شامل ہے۔ صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود حدیث کے مطابق یہ در حقیقت ایک نیک عمل ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ متوازن طریقے سے خرچ کرے، جس سے وہ خود محتاج نہ ہو کر دوسروں کی مدد کرے۔ باب 17 آیت 29۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھو اور نہ ہی اسے پوری طرح پھیلا دو اور اس طرح ملامت اور دیوالیہ بن جاؤ۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق باقاعدگی سے صدقہ کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے معیار کے معنی ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نہ کہ عمل کی مقدار کو۔ باقاعدگی کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اس سے کہ ایک بار زیادہ صدقہ کیا جائے۔ صحیح بخاری نمبر 6465 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جیسا کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنی وسعت کے مطابق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے لامحدود درجہ کے مطابق بدلہ دیتا ہے، لیکن جو روکے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی جواب ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان اپنا مال جمع کرتا ہے تو وہ اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اگر وہ اپنی دولت کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ان کے لیے دنیا میں لعنت اور بوجھ اور آخرت میں عذاب بن جائے گا۔ آخر میں اس حدیث کا اطلاق ان تمام دنیاوی نعمتوں پر ہوتا ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہیں، نہ کہ صرف دولت۔ جب کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ذہنی سکون، کامیابی اور نعمتوں میں اضافہ پائے گا، جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ اور باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کو دونوں جہانوں میں برکت، امن اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں صرف ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، خواہ یہ نعمتیں کتنی ہی کم کیوں نہ ہوں۔ صدقہ 16۔ سنن ابو داؤد نمبر 2866 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ زندگی میں صدقہ کرنا بستر مرگ پر پہنچنے سے پہلے صدقہ کرنے سے 100 گنا افضل ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے مسلمان احمقانہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اپنا مال جمع کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں، اور جب وہ بستر مرگ پر پہنچ جائیں گے تو بڑی رقم عطیہ کریں گے۔ دولت کی سب سے پہلے، جیسا کہ اس حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے، ایک مسلمان اس طرح کے برتاؤ سے زیادہ تر اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جان چکے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ان کی قیمتی دولت اب ان کے لیے بے وقات اور بیکار ہو گئی ہے کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے سکتے۔ اللہ عز و جل کو بے فائدہ چیز دینا ایک سچے مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ حقیقی عقیدہ اور تقوی سے متصادم ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 92۔ تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ حسن سلوک کرے اور ایسے طریقوں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، جس میں اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر فضول خرچی، اسراف کے بغیر خرچ کرنا شامل ہے۔ انہیں اپنے آخری لمحے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ غیر متوقع طور پر آ سکتا ہے اور اس وقت خرچ کرنا ان کے لیے اتنا سود مند نہیں ہوگا۔
सदका 17। सुनन अबू दाऊद नंबर 2511 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिर्स से खबरदार किया। ये फर्ज सदका को रोकने का बाइस बन सकता है और ये दोनों जहानों में तबाही का बाइस बनता है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी नंबर 1403 में मौजूद एक हदीस में तंबी की गई है कि जो शख्स अपने वाजिब सदकात को सदका ना करे इसे क़यामत के दिन एक बड़े जहरीले सांप का सामना करना पड़ेगा जो उसे मुसलसल डसता रहेगा। बाब 3 अली इमरान आयत 180। और जो लोग अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको जो कुछ दिया है इसे रोके रखने वाले हरगिज ये ना सोचें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि उनके लिए बदतर है। उनकी गर्दनों में क़यामत के दिन वो घेर लिया जाएगा जो उन्होंने रोक रखा था। अगर किसी का लालच इसे रज़ाकाराना सदका देने से रोकता है तो यह गैर कानूनी नहीं हो सकता, लेकिन यह इंतहाई नापसंदीदा है क्योंकि ये एक सच्चे मोमिन की खुसूसियत से मुतसादिम है। सीधे अल्फाज में कंजूस शख्स अल्लाह ताला से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब होता है। इसकी तंबी जामे तिर्मिज़ी नंबर 1961 में मौजूद हदीस में की गई है। लालच इंसान को उन नेमतों को इस्तेमाल करने की तरगीब देगा जैसे कि अपने वक्त और माल को, इस बात को तस्लीम करने के बजाय कि वो अपने आप को राजी करने के तरीकों से कि दोनों जहानों में अमन और कामयाबी का रास्ता उन नेमतों को इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए दी गई है। बरतर, हकीकी मालिक और तमाम नेमतों का अता करने वाला। एक लालची शख्स सिर्फ अपने हुकूक का ख्याल रखता है और इसलिए अल्लाह ताला और लोगों के हुकूक को आसानी से नजरअंदाज कर देता है। ये सिर्फ दोनों जहानों में तनाव और परेशानी का बाइस बनता है। सदका 18। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2616 में मौजूद एक तवील हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अहम अमाल बयान फरमाए हैं जिनको अंजाम देने के लिए मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए। एक बात यह है कि सदका गुनाहों को इस तरह बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इसी तरह की हदीस जामे तिर्मिज़ी नंबर 666 में मिलती है कि सदका अल्लाह ताला के गज़ब को बुझाता है और मुसलमान को बुरी मौत से बचाता है। एक बुरी मौत है जब कोई शख्स गैर मुस्लिम के तौर पर अपना ईमान खोने के बाद मर जाए। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। गालिबन यही वजह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 1961 में मौजूद एक हदीस में तंबी फरमाई है कि बख़्ल करने वाला अल्लाह ताला से दूर, लोगों से दूर, जन्नत और जन्नत से दूर होता है। जहन्नम के करीब मुसलमानों को चाहिए कि वो नोट करें और ज्यादा से ज्यादा सदका देने की कोशिश करें। जैसा कि इस्लाम में सदका बहुत से मुख्तलिफ जिस्मानी अमाल का इहाता करता है, जैसे किसी को महफूज महसूस करने के लिए इसे देखकर मुस्कुराना, जिसकी नसीहत जामे तिर्मिज़ी नंबर 1956 में मौजूद हदीस में है। इसलिए कोई भी मुसलमान अपने आप को कसरत से सदका देने से उज़र नहीं कर सकता। इसके अलावा जैसा कि अल्लाह ताला किसी अमल के मयार को उसकी मिक़दार से ज्यादा देखता है, लिहाजा इंसान को सदका के कामों पर कायम रहना चाहिए, खा वो छोटे। दरहकीकत अल्लाह ताला उन अमाल को पसंद करता है जो बाकायदगी से हों, खा वो छोटे ही क्यों ना हो। सही बुखारी नंबर 6466 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। बाब 2 अल-बकरा आयत 271। अगर आप अपने खैराती अखराजात को जाहिर करते हैं तो वो अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें छुपाकर गरीबों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है और वो तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयां दूर कर देगा। सदका 19। मेरे पास एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। मुसलमान अक्सर ये दावा करते हैं कि उनकी मसरूफ जिंदगी की वजह से वो रज़ाकाराना नेक अमाल अंजाम देने या इस्लाम के बारे में मजीद इल्म हासिल करने का वक्त नहीं पाते। ऐसी सूरतों में एक मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा सदका देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस अमल साले में ज्यादा वक्त नहीं लगता और ये ईमान की एक बहुत बड़ी शाख। सदका करने के बेशुमार फजाइल हैं जो कुरान पाक और अहादीस मुबारका में बयान हुए हैं। मिसाल के तौर पर सखी अल्लाह ताला के करीब, लोगों के करीब, जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर होता है, जबकि कंजूस शख्स जहन्नम के करीब, अल्लाह ताला से दूर,
لوگوں سے دور اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 1961 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جب تک ایک مسلمان اپنے صدقہ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد انسان کی زندگی کے ہر پہلو اور دونوں جہانوں میں پھیلے گی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس صدقہ کو بہت زیادہ دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ باقاعدگی سے اور اپنی وسعت کے مطابق دینے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں بلکہ معیار کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ احادیث اور دیگر اس بات کا اعلان نہیں کرتی ہیں کہ صدقہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آخر میں مثالی طور پر ایک مسلمان کو ایمان کی تمام مختلف شاخوں کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، لیکن اگر وہ مادی دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہیں تو انہیں کم از کم اس اہم شاخ کو واجبات کے ساتھ اس امید پر پورا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ صدقہ دو۔ صحیح مسلم نمبر 2336 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر روز دو فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کی خاطر خرچ کرنے والے کو معاوضہ دے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ روکنے والے کو تباہ کر دے۔ اس حدیث کا مقصد سخاوت اور بخل سے بچنے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں صرف واجب صدقہ ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں فضول خرچی اور اسراف کے بغیر اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ جو کوئی بھی ان عناصر پر خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دولت تباہ ہو جائے، کیونکہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے جو حقیقت میں دولت کو بیکار بنا دیتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کبھی بھی مجموعی نقصان کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ایک شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2029 کی حدیث میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ باب 34 سبا آیت 39 لیکن تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اس کی تلافی کرے گا۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سخی انسان اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس شخص اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1961 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ آخر میں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث ان تمام نعمتوں پر لاگو ہوتی ہے جو کسی کے پاس ہوتی ہے، جیسے کہ ان کی اچھی صحت، نہ کہ صرف مال۔ پس اگر کوئی ان کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے وقف کرنے اور استعمال کرنے میں ناکام رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو فرشتے کی دعا ان کے خلاف ہوگی۔ بنیادی حدیث میں جس تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد نعمتوں سے محروم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں دنیاوی نعمت شامل ہے جو دونوں جہانوں میں ان کے لیے تناؤ اور مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے جو اپنی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جیسے کہ ان کی دولت۔ وہ جتنی دولت حاصل کرتے ہیں اور اس امید پر جمع کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، وہی ان کے تناؤ اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک نعمت کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ انہیں دونوں جہانوں میں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، جو حقیقت میں حقیقی شکر گزاری ہے۔ بصورت دیگر وہ ہمیشہ کے لیے نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ باب 14 ابراہیم آیت 7 اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ صدقہ 20۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جب ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس کے پاس موجود نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدقہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔
جو شخص یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ محض ایک قرض واپس کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 204۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ رویہ کسی کو فخر کے ذریعے اپنے خیراتی کام کو برباد کرنے سے بھی بچاتا ہے۔ فخر ایک شخص کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ صدقہ دے کر اللہ، بزرگ اور ضرورت مندوں پر احسان کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح سے کوئی شخص بنک کا قرض بغیر فخر کے واپس کرتا ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے صدقہ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرض کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت مند اپنا صدقہ لے کر عطیہ کرنے والوں پر احسان کر رہے ہیں۔ ضرورت مند ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان کی دولت ان کی ذہانت اور قوت سے جمع ہوئی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ لہذا اس قرض کو دولت جیسی نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جانا چاہیے، ورنہ ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو دنیا میں شروع ہو کر آخرت تک جاری رہے گا۔ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا لین دین کسی مسکین سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص نیت سے کاروبار کرتا ہے تو وہ ایک ناقابل تصور نفع کا یقین رکھتا ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ زیر بحث اہم آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ صدقہ 3۔ صحیح بخاری نمبر 6444 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ دنیا کے امیر لوگ آخرت میں غریب ہی رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی نعمتوں کو صحیح طریقے سے خرچ نہ کریں، لیکن یہ لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دولت مندوں کی اکثریت اپنی دولت کو غلط طریقے سے خرچ کرتی ہے، یعنی ان چیزوں پر جو آتو باطل ہیں، اور اس لیے ان کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا میں کوئی حقیقی فائدہ۔ وہ گناہ کی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو ان کے لیے دونوں جہانوں میں بوجھ بن جائیں گے۔ وہ حلال چیزوں پر اس طرح خرچ کرتے ہیں جو اسلام کو ناپسند ہے، جیسے فضول خرچی، اسراف۔ ان وجوہات کی بنا پر امیر قیامت کے دن غریب ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی نعمتوں مثلاً اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ غربت ایک مشکل احتساب، تناؤ، ندامت اور یہاں تک کہ سزا کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنا مال جمع کرتے ہیں وہ پائیں گے کہ ان کا مال انہیں ان کی قبر پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ آخرت کو خالی ہاتھ مفلس کی طرح پہنچیں گے۔ جامع ترمذی نمبر 2379 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ میت اپنے پیچھے مال کو دوسروں کے لذت کے لیے چھوڑ دے گا، جبکہ وہ اس کے کمانے اور ذخیرہ کرنے کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ آخر کار جس طرح دولت مند اپنی دولت کمانے، جمع کرنے، محفوظ کرنے اور بڑھانے میں مشغول ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ان کو اعمال صالحہ کرنے سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن کسی کو امیر بنا دے گی۔ در حقیقت اس سے محروم ہونے سے وہ غریب ہو جائیں گے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ دولت کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا نہ صرف صدقہ کرنا ہے، بلکہ اس میں فضول خرچی یا اسراف کے بغیر ان کی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ حقیقی امیر وہ ہے جو اپنی نعمتوں مثلاً اپنی دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے جیسا کہ اسلام نے تجویز کیا ہے۔ یہ شخص دنیا اور آخرت میں امیر ہوگا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ در حقیقت یہ شخص ان کی برکتیں اپنے ساتھ آخرت تک لے جاتا ہے۔ یہ رویہ انہیں فارغ وقت بھی فراہم کرتا ہے جو انہیں اعمال صالحہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آخرت میں ان کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اس نے اس کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ ان کے لیے دونوں جہانوں میں برکتوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ امیری کی صحیح تعریف ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ صدقہ چار۔ صحیح بخاری نمبر 6806 میں موجود ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے 7 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ سایہ انہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا، جس میں سورج کو تخلیق کے 2 میل کے فاصلے پر لانے کی وجہ سے ناقابل برداشت گرمی بھی شامل ہے۔ اس کی تنبیہ جامع ترمذی نمبر 2421 میں موجود حدیث میں کی گئی ہے۔ ان گروہوں میں ایک شخص بھی شامل ہے جو خفیہ خیرات کرتا ہے، اگرچہ عوامی طور پر صدقہ کرنا دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی دعوت اور ترغیب دے سکتا ہے جس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے لوگ ان کے اس طرز عمل پر عمل کرتے ہیں، جس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 2351 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ پھر بھی چھپ کر صدقہ کرنا خطرناک سے بچتا ہے، دکھاوے کا گناہ جو کسی کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان چھپ کر عطیہ کرتا ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کے اخلاص کی نشاندہی کرتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے کہ کتنا صدقہ کرنا چاہیے۔ پس اگر ایک مسلمان اس نصیحت پر عمل کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کے معنی کسی شخص کے اخلاص کو دیکھتا ہے، نہ کہ مقدار کو۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں صدقہ صرف مال دینے تک ہی محدود نہیں ہے، در حقیقت اس میں تمام اچھے کام شامل ہیں، جیسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ صحیح مسلم نمبر 1671 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے، جب تک ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل پوشیدہ طور پر کیا جائے جب تک کہ وہ شخص دوسروں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، امید ہے کہ وہ اس حدیث کو پورا کریں گے اور قیامت کے دن سایہ حاصل کریں گے۔ صدقہ 5۔ صحیح بخاری نمبر 1417 کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مسلمان کو جہنم سے بچنا چاہیے خواہ نصف کھجور کا صدقہ دے کر۔ یہ حدیث بھی اسلام کی بہت سی دوسری تعلیمات کی طرح مقدار پر معیار کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ شیطان اکثر مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے سے روکتا ہے اور ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ عمل بہت چھوٹا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر۔ بدقسمتی سے یہاں تک کہ دوسرے جاہل مسلمان بھی اکثر دوسروں کو بعض صالح اعمال سے یہ کہہ کر حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ وہ معمولی اور غیر ضروری ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس جال میں نہ پھنسے اور اس کے بجائے چھوٹے یا بڑے تمام نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ کسی کے معیار کو دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس خوبی کا ایک پہلو اس کی نیت ہے، یعنی چاہے کوئی اسے خالصتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہو کسی اور وجہ سے، جیسے دکھاوے کے۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے نیک عمل کے معیار کو درست کرنے پر توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ اچھی نیت رکھنا، اور پھر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ نیک کام کا ذریعہ جیسے صدقہ دینا جائز ذریعہ سے ہے، جیسا کہ کوئی ایسا عمل جس کی بنیاد ہو ناجائز میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جامع ترمذی نمبر 661 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق تمام نفلی اعمال بجا لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 6465 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال معمول کے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے اچھے کام کرنے سے ایک مسلمان کو بہتر طور پر بدلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جو کہ نیلے چاند میں ایک بار بڑا کام کرنے کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ رضاکارانہ صدقہ کے سلسلے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق باقاعدگی سے صدقہ کرے، چاہے وہ 1 پاؤنڈ ہی کیوں نہ ہو، اور اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ثواب کے پہاڑ میں بدل دے گا۔ در حقیقت اس کا وعدہ جامع ترمذی نمبر 662 میں موجود حدیث میں کیا گیا ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مقدار سے زیادہ معیار پر توجہ دے
اور ہر قسم کے نیک اعمال کو اپنے اسباب اور طاقت کے مطابق باقاعدگی سے انجام دے۔ صدقہ 6۔ جامع ترمذی نمبر 2029 میں موجود حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلا یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی نعمت مثلاً وقت، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرتا ہے۔ یہ معاوضہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو انہوں نے پہلے استعمال کیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اسے ایسے مالی مواقع عطا کرتا ہے جس سے دولت میں مجموعی طور پر اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی کسی شخص پر خرچ کرنا مقصود ہے، جو اس کا اصل مال ہے، اس کے طرز عمل پوری مخلوق کے طرز عمل سے قطع نظر کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ایک شخص کا رزق ان کے لیے مختص کیا تھا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ پس در حقیقت صدقہ کرنے سے اس مال کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جو اس پر خرچ کرنا مقدر ہے، جیسا کہ مال اس کے کھانے پر خرچ ہوتا ہے۔ آخر میں صدقہ کسی کی دولت کو کم نہیں کرتا، کیونکہ کوئی صرف اپنی دولت کو اپنے آخرت کے کھاتے میں جمع کر رہا ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے 2 بینک کھاتوں کے درمیان رقم منتقل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے صدقہ کسی کے مال میں کمی نہیں کرتا، کیونکہ اصل فائدہ اٹھانے والا خود ہے۔ اس کو یاد رکھنے سے وہ ان لوگوں سے شکر گزاری طلب کرنے سے روکے گا جن کی وہ مدد کرتے ہیں، اور یہ فخر کو روک دے گا، جیسا کہ حقیقت میں جب وہ صدقہ کرتے ہیں تو کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ صدقہ 7۔ صحیح بخاری نمبر 6006 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ ایک مسلمان کو بھی اتنا ہی ثواب مل سکتا ہے جتنا کہ روزے رکھنے والے اور رات بھر نفلی عبادت کرنے والے کو اگر وہ مالی مدد کرے۔ بیوہ غریب آدمی۔ اس مصروف جدید دنیا میں مسلمان اکثر رضاکارانہ نیک اعمال جیسے رضاکارانہ روزے یا رضاکارانہ رات کی نماز کے لیے وقت نکالنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ کی طرح ہر ایک کو اس کے طرز زندگی سے قطع نظر اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ دیتا ہے۔ اس صورت میں ایک مسلمان اس عظیم اجر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بیوہ غریب کی مالی مدد کر سکتا ہے۔ اس دن اور دور میں ضرورت مندوں کی کفالت کرنا اور بھی آسان ہے، کیونکہ کسی کو ان کی مدد کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقاعدگی سے عطیہ کرنے کے لیے کوئی معزز اور قابل اعتماد خیراتی اداروں کا استعمال کر سکتا ہے، اور کسی مسلمان کو بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ان کی رقم ضرورت مندوں تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق اجر دے گا، خواہ وہ رقم غریبوں تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایک معتبر اور معتبر صدقہ کے ذریعے صحیح نیت یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرے۔ ضرورت مندوں کی کفالت کرنا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے ماہانہ فون بل اور دیگر غیر ضروری لگژری چیزوں پر زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر مالی طور پر استطاعت رکھنے والا مسلمان کسی ضرورت مند کی کفالت کرے تو اس سے دنیا میں غربت میں ڈرامائی طور پر کمی آئے گی۔ آخر میں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ استطاعت رکھنے والے کی حوصلہ افزائی کرے، اور اس کے نتیجے میں اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2674 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ اس لیے اس کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ تمام مسلمان اس آسان اجر کو حاصل کرنے سے محروم رہیں۔ صدقہ 8۔ جامع ترمذی نمبر 666 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔
इस सदका में वाजिब और रज़ाकाराना सदका दोनों शामिल हैं। जैसा कि इस हदीस में जिक्र किया गया है कि सदका का मुस्बत असर होता है, क्योंकि माल अक्सर लोगों के लिए एक महबूब दुनियावी चीज है। बस जब वो इसे अल्लाह ताला की रजा के लिए छोड़ देते हैं, इसको जरूरतमंदों को देकर, अल्लाह ताला उनसे अपने गजब को, जो उनकी नाफरमानी की वजह से पैदा होता है, को टाल देता है। जब ऐसा होता है तो इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमत शामिल हो जाती है, जो इस दुनिया में उनको आने वाली मुश्किलात, आजमाइशों और आजमाइशों से बाहिफाजत रहनुमाई करेगी, ताकि जब वो अपनी मौत को पहुंची तो अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम करके मर जाएं। आला मानी एक सच्चे मुसलमान के तौर पर एक बुरी मौत है जब कोई अपने ईमान के बगैर मर जाए। ये इस वक्त हो सकता है जब कोई कमजोर ईमान रखता हो, जो कि इस्लामी इल्म से नावाकिफियत का नतीजा है। जितना कोई इस्लामी इल्म हासिल करेगा और उस पर अमल करेगा, इतना ही इसका ईमान मजबूत होता जाएगा। बुरी मौत इस वक्त भी वाक़ई हो सकती है जब कोई कबीरा गुनाहों मसलन फर्ज नमाजों को तर्क करने पर लगा रहता है। ये नतीजा अखज़ करने के लिए किसी आलम की ज़रूरत नहीं कि यह शख्स आखिरत में कहाँ जाएगा। यही वजह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 1961 की एक हदीस में नसीहत फरमाई कि सखी अल्लाह ताला के करीब, लोगों के करीब, जन्नत के करीब और करीब है, जहन्नम से दूर। लिहाजा एक मुसलमान को अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि वो अपने वसाइल के मुताबिक बाकायदगी से सदका करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला मेयार के मानी को देखता है, न कि मिकदार को। अल्लाह ताला की रजा के लिए खजूर का एक फल भी मुसलमान को पहाड़ से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 2342 में मौजूद हदीस से हुई है। आखिर में ये याद रखना चाहिए कि सदका में वो तमाम नेक अमाल शामिल हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, न कि सिर्फ दौलत। बस जिसके पास माल नहीं है, इसे चाहिए कि वो दूसरे तरीकों से सदका करे, जैसे कि दूसरों को अपना वक्त, तवानाई और जज्बाती मदद देना। कम अज कम कोई ऐसा कर सकता है कि अपने ज़बानी और जिस्मानी नुकसान को दूसरों से दूर रखें, क्योंकि ये अपने आप को सदका देने के तौर पर समझा जाता है। सही मुस्लिम नंबर 250 में मौजूद एक हदीस में उसकी तलकीन की गई है। सदका 9। इमाम मंजरी की बेदारी और अंदेशा नंबर 603 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साए में खड़ा होगा। ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि यह हासिल करने के लिए एक इंतहाई अहम नेमत है, क्योंकि सूरज को क़यामत के दिन तख्लीक के 2 मील के फासले पर लाया जाएगा। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2421 में मौजूद हदीस में इसकी तंबीह की गई है। लोग गर्मियों के दिन की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए तगवदो करते हैं, वो क़यामत की गर्मी को बगैर साया के कैसे बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि सदका जारिया देने की कोशिश करे, खा उसकी मिकदार कितनी भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला मिकदार को नहीं मानता। वो अमाल का फैसला मेयार, मानी और इखलास की बुनियाद पर करता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद हदीस से होती है। इसके अलावा सही बुखारी नंबर 6465 में मौजूद एक हदीस इस बात की तलकीन करती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमाल बाकायदा खा वो छोटे। दर हकीकत अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि वो अमाल का बदला देगा, चाहे वो एक एटम के बराबर हो। बाब 99 ज़ुल्ज़ाल आयत 7। बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा। लिहाजा इससे मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बाकायदगी से सदका न करने में कोई उज़्र बाकी नहीं रहता, इस उम्मीद पर कि वो एक मजबूत साया हासिल करें जो उन्हें एक अजीम दिन की शदीद गर्मी से महफूज रखे। आखिर में ये याद रखना चाहिए कि सदका में वो तमाम नेक अमाल शामिल हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, न कि सिर्फ दौलत। बस जिसके पास माल नहीं है, इसे चाहिए कि वो दूसरे तरीकों से सदका करे, जैसे कि दूसरों को अपना वक्त, तवानाई और जज्बाती मदद देना। कम अज कम कोई ऐसा कर सकता है कि अपने ज़बानी और जिस्मानी नुकसान को दूसरों से दूर रखें, क्योंकि ये अपने आप को सदका देने के तौर पर समझा जाता है। सही मुस्लिम नंबर 250 में मौजूद एक हदीस में उसकी तलकीन की गई है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।